بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق اللہ العظیم. محترم حکم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے رونق افروز علماء کرام، سامعین عظام، واجب الاحترام بزرگان اور عزیز ساتھیوں، آج عصر حاضر میں مسلمان ظالموں کے ظلم سے دوچار ہے. ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. چہار دانگ عالم سے ان پر پریشانیاں حاوی ہے. اور آج کے دور میں سب سے بڑا مسجد اقصی بارگاہ ربانی اور مسلمانوں کا نور چشم، مذہبی میراث اور قبلہ اول ہے. یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، اور جس کی تعمیر اولاً حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت 931 سے 970 قبل مسیح کے درمیان کی. اور پھر بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا. تو پھر سن 14 ہجری میں حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آئی. یہاں تک کہ ہم عیش و عشرت میں پڑ گئے تو اللہ نے ہم سے چھین لیا. پھر ایک ایوبی آئے، ہاں، سلطان صلاح الدین ایوبی، ارض مقدس پر عیسائیوں کا تسلط دیکھ کر بے چین ہو گئے اور کہہ اٹھے کہ اے بیت المقدس، اے مسلمانوں کے قبلہ اول، تیری گودی سجدہ مسلمانی سے خالی ہے، تو ویران پڑی ہوئی ہے، تو ہمارا انتظار کر رہی ہے. صلاح الدین ایوبی تیری بازیابی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گا. اور پھر سن 1187 میں 16 جنگیں لڑ کر بیت المقدس کو فتح کیا. اس کے بعد 200 سے 300 سال تو ہمارے ہی ہاتھوں میں رہا، لیکن پھر چلا گیا. اس وقت جو گیا ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک رو رہا ہے قبلہ اول. اب نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بیت المقدس کو ہی اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کی ناپاک سازش 2017 میں کر ڈالی. اور اکتوبر 2023 سے اب تک مسلسل مسجد اقصی اور فلسطین پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے. آج کیا ہے، نہ بچہ دیکھتے نہ عورت، بم برسا دیتے ہیں، علاقے کے علاقے سبا چٹ کر دیتے ہیں. کئی ماں اور بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، کئی نونہال بچے خون میں تر بتر تکلیف میں سسکتے بلکتے تڑپتے اس دنیا سے اٹھ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے جام شہادت نوش کر گئے. زندگی گزارنے والوں نے گھاس پھوس پر اپنی زندگی گزاری. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اور پوری امت ایک اور صلاح الدین کا انتظار کر رہی ہے. ارے کہاں سے آئے گا صلاح الدین ایوبی جبکہ قوم بدکاریوں میں ملوث ہے؟ کہاں سے آئے گا صلاح الدین ایوبی جبکہ ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کہاں سے آئے گا صلاح الدین ایوبی جبکہ بھائی بھائی میں انتشار و اختلاف کی آگ بھڑک رہی ہے؟ ایک نہیں کئی صلاح الدین پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم رجوع اللہ کریں گے، جب ہم اپنے معاشرے میں انقلاب برپا کریں گے. مسجد اقصی روتی ہے، کیوں یہ تباہی ہوتی ہے؟ امت مسلمہ سوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے. آج ادھر امت مسلمہ سو رہی ہے اور ادھر مسجد اقصی پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ کیا تم صرف سجدوں پر ہی بخش دیے جاؤ گے؟ آج مسجد اقصی للکار کر کہہ رہی ہے، کیا معصوم و مجبور فلسطینیوں کے مارے جانے پر تمہاری بے عزتی اور غفلت پر تم سے باس پرسی نہیں ہوگی؟ سوچئے، غور کیجئے، یہ زمانہ کیوں آیا؟ ترقی کے نام پر اندھی تقلید کرو گے تو یہی ہوگا. ہمارے معاشرے میں یہ نوجوان انقلاب برپا کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور صلاح الدین ایوبی نوجوانی کی عمر میں میدان میں نکل پڑے تھے. اسی لیے تو اقبال مرحوم کو کہنا پڑا تھا، عقاب بھی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نوجوان امت کا سرمایہ ہے.
نوجوان سدھر گئے تو امت سدھر جائے گی۔ اس لیے اپنے اندر صلاح الدین کا عزم و استقلال پیدا کرو اور اپنے اندر کی سوئی ہوئی غیرت ایمانی کو جگاؤ۔ بڑا قوم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بحر و بر، جہان نو کے پاس با میرے وطن کے نوجوان، بلندیوں کی سمت بڑھ کے آندھیوں کے رخ بدل میرے وطن کے نوجوان، میرے وطن کے نوجوان۔ آخر میں اللہ سے دعا کروں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت فرمائے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.